آواز بلند نبی اور آل نبی پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رحمان و رحیم، کریم، بے پناہ مہربان، ہم سب جس کے ہیں بندے اور وہ ہے ہمارا معبود وحدہ لا شریک، اس کی کرم نوازی دیکھیں۔ آپ جب نیکی کرتے ہیں تو اس کے ثواب کے ساتھ ساتھ مغفرت کے ساتھ ساتھ درجے بھی وہ بلند فرما دیتا ہے، اور 10 گنا نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور حق تو یہ ہے آپ نیکی کریں نا، بس دل میں خیال لے آئیں کہ مجھے نیکی کرنی ہے، اب وہ ثواب دینا شروع کر دیتا ہے، اور اس وقت تک ثواب دیتا ہے جب تک کہ آپ اس نیکی کو انجام نہ دے دیں۔ لیکن جب آپ گناہ کرنے کا ارادہ کریں تب اللہ عذاب نہیں لکھواتا، گناہ نہیں لکھواتا جب تک کہ وہ گناہ کر نہ لیا جائے۔ یہ اس سے بڑا کرم نوازی ہے۔ جب اس چیز کو آپ نے سمجھ لیا، بہت عام فہم بات ہے، ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کسی نے پانی کا انتظام کر دیا تو اب جب تک اس ٹوٹی سے پانی نکلتا رہے گا اور راہگیر پیاس بجھاتے رہیں گے، لگوانے والے کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ چاہے دیوبندی ہوں وہ بھی یہی کہتے ہیں، اہل حدیث ہوں وہ بھی یہی کہتے ہیں، سلفی ہوں وہ بھی یہی کہتے ہیں، اور ہم سنیوں کا تو پرانا عقیدہ ہے۔ یہ تو ہے نا کہ ایک نیکی کرنے والے کو بار بار پلٹ کر اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ اب کسی نے درخت لگا دیا، سایہ دار پھلدار درخت، اب جب تک لوگ اس سے سایہ لیتے رہیں گے، پھل کھاتے رہیں گے، اب وہ آدمی جو جس نے پودا لگایا تھا وہ دنیا سے جا چکا ہے، وہ قبر میں ہے۔ اب قبر میں جب چلا گیا تو نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ وہ کوئی عمل کو انجام دے سکتا ہے۔ جب سارے اعمال سے وہ بیچارہ دور ہو جاتا ہے، قبر کے اندر ہے، تو اب جب راہگیر اس درخت سے سایہ اور پھل لے رہے ہیں، قبر میں اللہ ثواب بھی پہنچا رہا ہے۔ اب کسی نے ایک کتاب لکھ دیا یا کسی عالم دین نے چند بچوں کو پڑھا دیا، اب وہ پڑھتے رہیں، عالم کو ثواب مل رہا ہے، جب تک پڑھیں گے عالم کو ثواب ملے گا۔ جب وہ فارغ ہو جائیں گے، دستار ہو جائے گی، جہاں تقریر کر رہے ہیں وہاں ان کے استاد کو بھی ثواب مل رہا ہے۔ جس لوگوں کا مسئلہ حل کر رہے ہیں ان کے استاد کو بھی ثواب مل رہا ہے۔ کرنے والا تو ثواب کا مستحق ہے، لیکن اس کا استاد بھی ثواب پا رہا ہے۔ استاد کو بھی ثواب مل رہا تھا، تو یہ نیکیاں ہیں، نیکیوں کی کوئی حد بندی نہیں کر سکتا، کیونکہ لامحدود وحدہ لا شریک کی ذات ایسی ہے کہ وہ نیکیاں دینے پر آئے تمہاری آبادیاں ختم ہو جائیں گی، مگر اس کی نیکی کے خزانے سے کبھی کمی نہیں آ سکتی ہے۔ اب آپ دیکھتے چلے جائیں، ایک آدمی ہے امیر جماعت، جماعت میں گھومنے والا، جماعت کا سربراہ، سب کا پیسہ رکھنے والا اور سارے کھانے کا انتظام کرنے والا، وہ امیر جماعت کہتا ہے دیکھیں بات اتنی سی ہے کہ اب جتنی تبلیغ میں کر رہا ہوں، جتنے لوگ دین میں آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ثواب مل رہا ہے، مجھے بھی۔ میں نے امیر جماعت صاحب سے کہا کہ آپ یہیں تک نہ رکیں، آپ کو میں ایسی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں جہاں اب دیکھیں روزہ آپ رکھیں گے ثواب ملے گا کب؟ جب رہے گا ایمان۔ حج آپ کریں گے ثواب ملے گا کب؟ جب رہے گا ایمان۔ تبھی تو نا روزہ ہو، زکات ہو، خیرات ہو، نیکیاں ہو، ان کا وجود بعد میں ہوتا ہے، پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ آؤ معین الدین اجمیری کی بارگاہ میں ہم چلتے ہیں، پوچھتے ہیں حضور والا
آپ نے لوگوں کو حاجی بنایا، آپ نے لوگوں کو غازی بنایا، آپ نے لوگوں کو عالم بنایا، آپ نے لوگوں کو زکات دلوانے پر آمادہ کیا، آپ نے حافظ قرآن بنایا، کہا یہ سب تو بعد کے اعمال ہے۔ ارے نادان، میں نے انہیں وہ دیا ہے، میں نے انہیں وہ دیا ہے کہ اگر وہ نہ رہے ان کے پاس تو کوئی نیکی وہ کر ہی نہیں سکتے۔ کہا حضور کیا دیا ہے؟ کہا رب کی عطا سے ایمان دیا ہے، رب کی عطا سے ایمان دیا ہے۔ تو اب کاؤنٹنگ کرو، شمار کرو کہ اب جتنے یہاں بیٹھے ہیں کتنے گزر چکے ہیں اور کتنے آنے والے ہیں جو کہتے ہیں برملا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جتنے کہہ رہے ہیں تو مجھے بتاؤ ثواب کہاں جا رہا ہے؟ ثواب کہاں جا رہا ہے؟ ابو الغوث گرم دیوان سے پوچھو، حضور والا ایک عالم آپ سے فیض یاب ہوا، وہ کہتے ہیں ہاں میرا استاد تو غریب نواز ہے۔ محبوب سمنا سے پوچھو، محبوب میں سمنا جو تاریخ السرکات ہیں، سید اشرف جہانگیر اور جہانگیر ہیں، حضرت محبوب اشرف جہانگیر سمنانی نے کتنوں کی کشتی ڈوب رہی تھی، کنارے لگا دیا۔ ان سے پوچھو حضور آپ کو ثواب ملا؟ کہا ہاں مجھے تو ملا، لیکن اجمیر والے کو بھی مل رہا ہے ثواب، اجمیر والے کو بھی مل رہا ہے ثواب۔ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء، ایک آدمی کو اولیاء بولتے ہیں کہ ولی؟ ولی بولتے ہیں نا، ان کو اولیاء کیوں بولا جا رہا ہے؟ تو ایک اور کہا جا رہا ہے جمع کے ساتھ اولیاء۔ تو لوگوں نے کہا دیکھو محبوب الہی نظام الدین کسی معمولی فرد کا نام نہیں، اس نے اپنی صحبت سے اتنے ولیوں کو پیدا کیا ہے کہ سارے ولیوں کی خصلتیں اور خوبیاں جمع ہو تو وہ جمع ہو کر اس کی روشنی اور کرن جدھر سے مل رہی ہے اس چراغ کا نام ہے نظام الدین، اس چراغ کا نام ہے نظام الدین۔ تو وہ اولیاء کی خوبی رکھتے ہیں، وہ اولیاء کی۔ حضور آپ نے کتنوں کو لنگر کھلایا، آپ نے کتنوں کو ولی بنا دیا، آپ نے کتنوں کے درما بن گئے۔ کہتے ہیں مجھے تو ثواب مل ہی رہا ہے، میرے سرکار غریب نواز کو بھی مل رہا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسئلہ کی اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ تو حاجی صاحب، جماعتی صاحب، صدقہ جاریہ صرف آپ ہی کے لیے ہے؟ صدقہ جاریہ ہینڈ پمپ لگوا دینا، مسجد میں پنکھا لگوا دینا، لوٹے کا انتظام کر دینا، پاؤں کا انتظام کر دینا، یہ ایصال ثواب، یہ صدقہ جاریہ صرف تمہارے لیے ہے؟ کبھی سوچو تو صحیح کہ غریب نواز کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا، کتنا بڑا، جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا اور صرف پڑھایا نہیں، دل میں اتار دیا۔ دل میں کلمے کو اتارنے والے کا نام غریب نواز ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ رجل یتکلم فی امتی بعد الموت، کچھ لوگ میری امت میں، نبی فرما رہے ہیں کچھ لوگ میری امت میں موت کے بعد کلام کریں گے۔ کرنے کے بعد کوئی بات کرتا ہے، طے شدہ بات ہے، حضور کا ارشاد ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یکون فی امتی رجل یتکلم بعد الموت، کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے، میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو موت کے بعد بات کریں گے۔ اب اس حدیث کو جب آپ نے سن لیا تو اس کی تھوڑی سی تشریح بھی کر دیں۔ مثال کے طور پہ غریب نواز کے مزار کو ہم کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں حضور کرم فرما دیجیے، حضور بگڑے ہوئے احوال کو درست فرما دیجیے، اور مولوی کہتا ہے وہ بول نہیں سکتے، وہ زندہ ہی نہیں،
وہ مٹی کے دباؤ میں ہیں، کچھ حرکت نہیں کر سکتے، تو بتاؤ یہ کہنا اور حضور کا ارشاد دونوں میں ٹکراؤ ہوا کہ نہیں؟ تو ہم حضور کے ارشاد کو مانے یا مولویوں کی بکواس کو مانے؟ تو جو ارشاد نبی کو مانتا ہے وہی تو سنی کہلاتا ہے، وہی تو سنی کہلاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہاں میری امت میں ہیں نہیں، ہوں گے، ہیں تو ہیں، جو ہیں ان کا معیار تو بہت بلند ہے۔ ہیں میں ابو بکر صدیق ہیں میں فاروق اعظم ہیں میں عثمان غنی ہیں میں مولا علی شیر خدا ہیں میں صحابہ کرام ہیں، وہ تو ہیں، اور آقا کہلائے یقون فی امتی، میری امت میں ہوں گے، یعنی آئیں گے۔ تو اب غریب نواز ہندوستان کی ولایت کے سلطان ہیں، جتنے ولی ہیں سب کا مرجع، سب کا مبلغ، سب کا مسکن، سب کا ٹھکانہ، سب کا مشرب، سب کا پرفیکٹ اگر کوئی بارگاہ ہے تو وہ غریب نواز کی بارگاہ۔ 10 نسبت سے آپ امام حسین کی اولاد ہیں۔ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر، امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، جن کا آپ گزارا کرتے ہیں اللہ شریف، امام جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے حضرت محمد ابراہیم، ان کے بیٹے حضرت کمال الدین، ان کے بیٹے حضرت نظم الدین طاہر، ان کے بیٹے حضرت غیاث الدین، ان کے بیٹے غریب نواز۔ غریب نواز اگر ہمارے پاس 10 دن ہوتے اور وہ 10 دن ہم غریب نواز پر قربان کر دیتے تو ابھی حق ادا نہ ہوتا۔ ہم تو ایک دن رکھتے ہیں، جتنی ٹوٹ کر ان سے محبت کرے وہ کم ہے، تو پتہ چل گیا جو ماننے گیا حضور غریب نواز کرم کر دیجیے۔ نبی کا ارشاد ہے کہ دیکھو ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، کہ اللہ کچھ ایسے بندے ہیں جن سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور وہ بندے ہوتے کیسے ہیں؟ متقی ہوتے ہیں۔ وہ بندے ہوتے کیسے ہیں؟ بے نیاز ہوتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ وہ بندے ہوتے کیسے ہیں؟ وہ اپنی خوبیوں کو چھپا کر رکھتے۔ ایسے بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ بندہ تو چھپاتا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنی خوبیوں کو، اپنی کرامتوں کو چھپا لے۔ اب اس کی مرضی وہ اجاگر کر دے، اب اس کی مرضی وہ ظاہر کر دے۔ تو اللہ نے غریب نواز کو پورے ملک میں، پوری دنیا میں ایسا ظاہر کر دیا ہے کہ روکنے والے روکتے روکتے خود پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے غریب نواز کا کرم جاری و ساری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔